اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ کسی اچھے باعزت اور امیر گھرانے میں جلدی طے پا جائے اور آپ کی شادی میں آنے والی تمام رکاوٹیں، بندشیں اور مشکلات دور ہو جائیں، تو آج آپ کو ایک نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل بتا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین اور علماء کرام کا بتایا ہوا عمل ہے، جس پر جس نے بھی یقین کے ساتھ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تقدیر بدل دی۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد باوضو ہو کر قرآن پاک کی سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کم از کم 7 دن یا بہتر ہے کہ 11 دن تک آپ اس عمل کو جاری رکھیے۔ انشاءاللہ انہی دنوں میں آپ کو ایسی خوشخبری ملے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ بہت سی ایسی بہنیں جنہوں نے یہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایسے بہترین اور خوشحال گھرانے کے رشتے پیدا فرمائے کہ لوگ صرف خواہش ہی کرتے رہ گئے۔ ان کی زندگیوں میں برکت آئی، خوشیاں آئیں، اور وہ آج عزت اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ اچھے گھرانے میں ہو، تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے۔ یہ عمل والدہ بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتی ہیں اور بیٹی یا بیٹا خود بھی کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ مکمل یقین، توجہ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ کیا جائے۔ یاد رکھیے، اگر 7 یا 11 دن میں آپ کا مسئلہ حل نہ بھی ہو تو بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اس عمل کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا اور ایسا رشتہ عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی بھی تصور نہ کیا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اچھا نصیب اور ہم سفر ہر نوجوان کے دل کی آواز ہے۔ ہر لڑکا چاہتا ہے کہ اس کا نصیب اچھا ہو، زندگی میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہو، اور اسے ایک نیک، وفادار اور سمجھدار ہم سفر ملے۔ اسی طریقے سے ہر لڑکی کی بھی یہی خواہش ہے کہ اسے ایسا شریک حیات ملے جو دیندار ہو، عزت دینے والا ہو، محبت کرنے والا ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اچھا نصیب آخر بنتا کیسے ہے؟ اللہ کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ نیک ہمسفر ملنے کے راز کیا ہیں، اور کیوں بعض لوگ ہر سہولت کے باوجود بے سکون رہتے ہیں؟ تو آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں انہی سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا نصیب صرف دولت، خوبصورتی یا شہرت کا نام ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اصل خوش نصیبی یہ ہے اللہ کی رضا کا مل جانا، دل کا سکون مل جانا، نیک راستہ، اچھا کردار، حلال رزق اور نیک رشتے۔ اگر کسی کے پاس دنیا کی ہر چیز ہو لیکن دل بے سکون ہو، نماز نہ ہو، ایمان کمزور ہو، تو وہ خوش نصیب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یعنی اصل اچھی زندگی ایمان اور نیکی سے ملتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کوئی جادو نہیں، بلکہ اس کے کچھ اصول ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر نماز کی پابندی ہے کہ جو نوجوان نماز سے جڑ جاتا ہے، اللہ اس کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ آج شیطان نوجوانوں کو سب کچھ دیتا ہے مگر نماز سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ اگر بندہ اللہ سے جڑ گیا تو پھر کبھی وہ تنہا نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے، نماز انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، دل کو مضبوط کرتی ہے، فیصلوں میں برکت دیتی ہے اور نصیبوں کو سنوار دیتی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت کرنا ہے۔ بہت سے نوجوان کامیابی چاہتے ہیں مگر اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماں کی دعا تو نصیب بدل دیتی ہے، باپ کی رضا زندگی بدل دیتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت خراب ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کہیں آپ کے والدین تو آپ سے ناراض نہیں ہیں؟ اسی طرح تیسرے نمبر پر گناہوں سے بچنا ہے۔ آج کل ناظرین، سوشل میڈیا، ناجائز تعلقات، جھوٹ، بے حیائی، یہ سب نوجوانوں کے نصیب کو متاثر کر رہے ہیں۔ گناہ وقتی مزہ تو دیتا ہے مگر دل سے سکون چھین لیتا ہے، دعا کی قبولیت کو روک دیتا ہے، رزق میں بے برکتی لاتا ہے اور اچھے رشتے دور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک پاکیزہ لوگوں کے لیے ہی پاکیزہ راستے بناتے ہیں۔ زندگی کا سب سے اہم فیصلہ میرے بھائیوں اور بہنوں شادی ہے، کیونکہ غلط انسان پوری زندگی کا سکون چھین سکتا ہے
اور ایک نیک شریک حیات جنت تک کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام صرف خوبصورتی یا دولت نہیں دیکھتا، بلکہ دین، کردار اور اخلاق کو اہمیت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسا شخص رشتہ لے کر آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کر دو۔ اگر آپ نیک بیوی چاہتے ہیں تو پہلے خود نیک بنیے۔ صرف یہ دعا کافی نہیں کہ یا اللہ مجھے اچھی بیوی دے دے، بلکہ خود سے پوچھئے کہ کیا میں نماز پڑھتا ہوں، کیا میری کمائی حلال ہے، کیا میں لڑکیوں کی عزت کرتا ہوں، کیا میں ذمہ دار انسان ہوں۔ یاد رکھیے، نیک بیوی انعام ہوتی ہے، اتفاق نہیں ہوتی۔ آج بعض نوجوان صرف خوبصورتی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کی جھوٹی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور پھر شادی کے بعد سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون شکل سے نہیں کردار سے آتا ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ اچھا شوہر چاہتی ہیں تو خود کو اللہ کے قریب کریں۔ یاد رکھیں کہ حیا عورت کا زیور ہے اور اخلاق اس کی اصل خوبصورتی ہے، اور دین اس کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ صرف امیر شوہر مانگنے کے بجائے یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے ایسا شوہر دے جو مجھے تیرے قریب کرے۔ محترم ناظرین، آج کی دنیا لڑکی کو یہ سکھاتی ہے کہ صرف خوبصورت بنو، لوگوں کو متاثر کرو، دنیا کی توجہ حاصل کرو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرو، اپنے کردار کو خوبصورت بناؤ، اپنی عزت کی حفاظت کرو، اور یقین کیجئے اللہ ایسی لڑکی کے لیے بہترین فیصلے فرماتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے کریں؟ تو سب سے پہلے بھائیوں اور بہنوں، تہجد رات کے آخری حصے میں اللہ سے مانگنا نصیب بدل دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں سے امید لگائے بیٹھے ہوں جبکہ آسمانوں کا مالک آپ کو پکار رہا ہو۔ اسی طرح استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ رزق، سکون، اچھے رشتے اور آسانیاں بھی لاتا ہے۔ روزانہ کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کریں۔ اسی طرح درود شریف پریشانیوں کو کم کرتا ہے، دلوں کو نور دیتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ کبھی کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں حیران کن آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، دیر ہونے کا مطلب محرومی نہیں ہے۔ بہت سے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی، میرا نصیب اتنا مشکل کیوں ہے، سب کی زندگیاں بہتر لگتی ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو بچا رہا ہوتا ہے اور آپ کو بہتر وقت کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، یا آپ کے لیے اس سے بہتر فیصلہ کر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا مایوس نہ ہو، دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس لیے دل سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمارے نصیب اچھے فرما، ہمیں اپنی مدد اور نصرت عطا فرما، ہمیں نیک راستہ دکھا، اور ہمیں ایسا شریک حیات عطا فرما جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر کا سبب بنے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھو کہ اچھا نصیب خوبصورتی سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے سے بنتا ہے۔ اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور نیک ہم سفر انہیں ملتا ہے جو خود بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کی عزت کریں، گناہوں سے بچیں اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نکاح اسلام میں ایک مقدس معاہدہ ہے، اور یہ صرف دو افراد کا نہیں بلکہ دو خاندانوں کا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نکاح سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس رشتے کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو پاکیزگی کے ساتھ گزارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کا حلال طریقہ ہے، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نکاح کو آسان بنایا جائے، اس میں فضول رسم و رواج اور مشکلات نہ پیدا کی جائیں۔ مہر، حقوق زوجین اور ایک دوسرے کا احترام، یہ سب نکاح کے اہم حصے ہیں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں جو ایک دوسرے کی حفاظت، عزت اور پردہ داری کرتے ہیں۔ نکاح ایک ذمہ داری ہے، اس میں صبر، برداشت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب نکاح قرآن و سنت کے مطابق ہو تو اس میں برکت، سکون اور کامیابی ہوتی ہے۔ نکاح اسلام کا ایک اہم اور بابرکت عمل ہے۔
یہ انسان کی فطری ضرورت کو حلال طریقے سے پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے راحت اور اطمینان کا سبب بنتے ہیں۔ نکاح کا مقصد صرف دنیاوی تعلق نہیں بلکہ ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کرنا بھی ہے۔ یاد رکھیے، جہاں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، اور جہاں اسے مشکل بنایا جاتا ہے وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ نکاح کو پسند فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ نکاح میں سب سے اہم چیز دینداری ہے۔ رشتہ تلاش کرتے وقت مال، خوبصورتی اور حسب نسب کے ساتھ ساتھ دین کو بھی ترجیح دینی چاہیے۔ مہر عورت کا حق ہے، یہ اس کی عزت اور وقار کی علامت ہے جسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھے۔ اسی طرح بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کا احترام کرے اور گھر کے نظام کو محبت اور سمجھداری سے چلائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس کی طرح ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، خامیوں کو چھپاتے ہیں اور سہارا بنتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، نکاح حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہونے والی عظیم عبادت، نسل انسانی کے وجود میں آنے اور باقی رہنے کا ذریعہ، اور صالحین اور عابدین رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہم اجمعین کی پیدائش کا سبب ہے۔ نکاح اگر شریعت کے مطابق کیا جائے تو شرم و حیا کے حصول کے ساتھ ساتھ فراغ دستی اور خوشحالی کا سبب بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نکاح یعنی شادی کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب شادی کی نیت اچھی ہو تو یہ نکاح برکت اور رزق میں وسعت کا سبب بنتا ہے۔ فی زمانہ شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کا رجحان بڑھ چکا ہے۔ معاذ اللہ، لوگ اس کے لیے سودی قرض لینے سے بھی نہیں شرماتے۔ لاکھوں روپے قرض لے کر شادی تو ہو جاتی ہے، مگر دلہا بیچارہ سالہ سال قرض ہی اتارتا رہتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو برکت والا قرار دیا ہے جس میں فریقین کا خرچ کم ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑی برکت والا وہ نکاح ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، یعنی جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے اور ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ لیکن ناظرین، آج ہم حرام رسموں، بیہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بنا لیتے ہیں۔ شادی آسان ہے، اگر کل جہان کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک نکاح اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شادیوں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شادی کرنا کتنا آسان ہے، کیونکہ ہمارے لیے رہبر اور رہنما یہی ہستیاں ہیں جن کی اتباع دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیے کہ شادی کے لیے شریعت نے نہ تو کسی شادی ہال کو لازم قرار دیا ہے، نہ ہی نمود و نمائش، آتش بازی اور فضول خرچیوں کو شادی کا حصہ قرار دیا ہے، بلکہ ان میں سے بعض صورتیں تو ناجائز اور حرام ہیں۔ نکاح کا اعلانیہ طور پر مسجد میں اور جمعے کے دن ہونا مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی نکاح کا اعلان کرو اور اسے مساجد میں منعقد کرو۔ تو ناظرین، مستحب یہ ہے کہ نکاح جمعے کے دن بعد نماز جمعہ جامع مسجد میں تمام نمازیوں کے سامنے ہو، تاکہ نکاح کا اعلان بھی ہو جائے اور ساتھ ہی جگہ اور وقت کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ نیز نکاح عبادت ہے اور عبادت کے لیے عبادت خانہ یعنی مسجد ہی موزوں جگہ ہے۔ اسی طرح ولیمے کا کھانا ہے کہ نکاح کے شکرانے میں دعوت ولیمہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد جو ولیمہ کیا، اس میں نہ گوشت تھا نہ روٹی تھی، بلکہ ولیمے کے کھانے میں کھجور اور گھی کا حلوہ تیار کیا گیا تھا۔ تو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر پوری ایک بکری سے ولیمہ کیا، اور ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔
یعنی تمام ولیموں میں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔ اس ولیمے کے علاوہ باقی ولیموں میں چھوارے اور پنیر وغیرہ کھلائے گئے تھے۔ اللہ عز و جل ہمیں شادی کے تمام معاملات کو شریعت کے عین مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ قرآن پاک کی ایک ایسی بابرکت صورت ہے جسے عصر کی نماز کے بعد ہر مسلمان پڑھتا ہے، اور زیادہ تر لوگ اس صورت کو عصر کے وقت خصوصی طور پر تلاوت کرتے ہیں، لیکن آپ نے اسے صرف ایک بار نہیں بلکہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ صورت تمام حاجات کے لیے بے حد مؤثر مانی جاتی ہے۔ جو شخص اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دن بھر کے کاموں میں آسانی فرماتے ہیں، اس کی زندگی سے مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت اور اضافہ عطا فرماتے ہیں، اور خاص طور پر رشتوں کے معاملے میں جن بیٹیوں کے لیے رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں یا دیر ہو رہی ہو، تو اللہ پاک ان سب بندشوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ اس صورت کو 3 مرتبہ اس نیت سے پڑھیے کہ یا اللہ، میں یہ تلاوت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کرتی ہوں، اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اسی وسیلے سے آپ کی بیٹی یا بیٹے کے نصیب کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ صورت ناظرین سورۃ الیاسین ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الیاسین فجر کے وقت تلاوت کرنی ہے، اور عصر کے وقت یہ آیت پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ خیر، رزق اور نیک رشتے کے لیے یہ بہت ہی بابرکت دعا ہے، جسے آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اس کا ثواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اس عمل کو ناظرین کم از کم 7 یا 11 دن تک جاری رکھیں۔ اگر ان دنوں خوشخبری نہ ملے تو اسے مزید جاری رکھیے یہاں تک کہ 40 یا 41 دن مکمل ہو جائیں۔ انشاءاللہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے اور بہترین رشتہ عطا کریں گے۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ ایک مجرب آزمودہ عمل ہے، جس پر عمل کرنے والوں نے اپنی زندگیوں میں واضح تبدیلی دیکھی ہے۔ بہت سی خواتین نے اس عمل کے بعد نہ صرف اچھے گھروں میں شادیاں کی، بلکہ آج وہ خوشحال اور باعزت زندگی گزار رہی ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ اسے یقین، اخلاص اور مکمل توکل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی آپ کی خواہش کے مطابق ایک اچھے اور باعزت گھرانے میں ہو، تو اس عمل کو ضرور اختیار کیجیے۔ انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص کرم فرمائیں گے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر دین کی یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔